رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو تمام طرح کے فتنوں سے، شرور سے، آزمائش سے، دکھ تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ بات چل رہی تھی عمرۃ القضاء کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمرہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، آپ نے اگلے سال اس کی قضا فرمائی، اور قضاء عمرہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط روانہ فرمائے، ہرقل کو، خسرو پرویز کو یعنی کہ قیصر کو، کسریٰ کو، مقوقس کو، نجاشی کو۔ ان میں سے نجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، باقیوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بعض نے اچھا سلوک کیا، بعض نے بدسلوکی کی۔ ان میں سے ایک شخص کا نام آتا ہے، یہ امیر کا شام کا امیر تھا، امیر شام اس کو کہتے تھے، اور اس کا نام تھا شرحبیل غسانی۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی اور اس کو بھی خط روانہ کیا، اور اس کے پاس بھی خط بھیجا جس میں اسلام کی طرف اس کو دعوت دی گئی تھی۔ اور یہ بدبخت بجائے اس کے کہ دین اسلام کی بات پر کان دھرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتا یا کم سے کم بدسلوکی نہ کرتا، یہ جنگ پر آمادہ ہو گیا اور اس نے لڑائی کی تیاری کر لی۔ پھر اس سے اور اس جیسے جو دوسرے لوگ تھے، اس کی جو فوج تھی، ان سے غزوہ موتا پیش آیا ہے، جس کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست کارنامہ کر کے دکھایا کہ ان کو گھسیٹ دیا، ان کو اچھے طریقے سے ان کے گھٹنوں پر جھکا دیا، اور صرف 3000 کا لشکر لے کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میدان جنگ میں گئے تھے، اور 2 لاکھ سے لشکر سے 2 لاکھ کا لشکر، کہاں 2 لاکھ اور کہاں جو ہے وہ 3000، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر، یہ اس کی نوعیت کیا تھی، کہاں پر یہ مقابلہ ہوا تھا، اور کس طرح سے شاندار طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی ہوشیاری سے، ان کی سمجھداری سے اور ان کی سوجھ بوجھ سے مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح نصیب فرمائی۔ کیا دور تھا، مطلب 3000 لوگ صرف کلمے کی بنیاد پر، تعداد نہیں دیکھی، آٹے میں نمک کے برابر تعداد ہو گئی سمجھو، اور 2000 لوگوں کو دھکیل دیا۔ آج کے مسلمانوں کو اس سے سیکھ لینی چاہیے۔ وہ لوگ آسمان سے اترے ہوئے نہیں تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے، وہ روٹی کھاتے تھے جیسے ہم لوگ کھاتے، اناج کھاتے تھے، گوشت کھاتے تھے جیسے ہم لوگ رہتے کھاتے پیتے، ویسے ہی تھے وہ لوگ بھی، گوشت پوست کے بنے ہوئے۔ بس ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اب ہمیں انسٹاگرام پر ریل بنانے سے فرصت ملے، اور ویلنٹائن ڈے منانے سے فرصت ملے، اور ان اعمال سے فرصت ملے، برتھ ڈے وغیرہ منانے سے، تب تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو۔ بہرحال بات کرتا ہوں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان پر، کیونکہ یہ ایمان کیسے لائے اور ان کے ایمان لانے کا کیا ذریعہ بنا، کیا معاملات ہوئے۔ کیونکہ جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آئے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے، اور مسلمانوں کو جتنی بھی جنگی معاملات میں نقصان اٹھانا پڑا، اس میں زیادہ تر خالد بن ولید ہی کا معاملہ رہا۔ جیسے کہ عہد کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے، اور وہ ٹیلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا تھا، اس کو سنبھال کر وہاں سے تیر اندازی شروع کر دی، اور فتح جو شکست میں تبدیل ہوئی تو اس کی وجہ یہ خالد بن ولید ہی تھے۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ میں یہ ایک مقام پر جا کر کے چھپ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ رستہ بدل کر نکل گئے، ورنہ یہ پورے ارادے میں تھے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ تو اتنے زبردست ان کے معاملات اور کس طریقے سے یہ مسلمان ہوئے، اس پر آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ان کی میدان جنگ میں نکلی ہے، بہت ساری جنگیں کی ہیں، اور جنگ میں ان کو موت نہیں آئی، انتقال ان کا بستر پر ہوا اپنے گھر میں۔ اس بات کو کہتے تھے کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو خالد کبھی بستر پہ نہ مرتا، کیونکہ ان کی زندگی ہی اس میں گزری ہے، جنگ کے اندر۔ جب ان کے بدن کو دیکھا گیا غسل وغیرہ کرنے کے لیے، جیسے انتقال کے بعد غسل کیا جاتا ہے مردے کو، تو جب ان کو غسل دینے کے لیے ان کے بدن پر سے کپڑا ہٹایا گیا تو پورے بدن پر جگہ جگہ پر جو ہے وہ یعنی کہ
زخموں کے جو نشان ہوتے ہیں تیر اور تلوار کے اور نیزوں کے، پورے بدن پر ایسے نشانات تھے، کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پر تھوڑا سا بھی اسپیس ہو کہ جہاں پر نشان نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے انہوں نے زخم کھائے اور کتنی انہوں نے لڑائیاں لڑی، لیکن موت نہیں آئی ان کو میدان جنگ کے اندر۔ دراصل اس کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ تو انشاءاللہ وہ کل آپ کے سامنے آئے گی کہ ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ سیف اللہ، سیف تلوار، اور اللہ یعنی اللہ کی تلوار، سیف اللہ اللہ کی تلوار۔ علماء نے لکھا کہ یہ اللہ کی تلوار تھے، یہ لقب ان کے لیے تھا، تو اگر ان کو کہیں شکست ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کو شکست ہو گئی، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا۔ اس وجہ سے ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار نہیں ہونے دیا۔ اور ایک دوسری وجہ جو انہوں نے خود بیان کی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا، غالباً اسی عمرے کے موقع پر یا حج کے موقع پر آپ نے سر منڈوایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے کچھ بال صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیے۔ تو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے حصے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آئے، تو میں نے ان بالوں کو ایک ٹوپی کے اندر سی لیا، اور وہ کپڑے کی ٹوپی تھی، ان بالوں کو میں نے ان کپڑے کی ٹوپی کے اندر سی لیا، پھر میں وہ ٹوپی پہنتا تھا، اور اس ٹوپی کے اوپر وہ جنگ کی ٹوپی ہوتی ہے، ہیلمٹ جو ہوتا ہے، خورد جس کو بولتے ہیں، وہ پہن لیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے اس ٹوپی میں سلے ہوئے وہ میرے ماتھے پر نظر آتے تھے، ایسے میرے ماتھے کے اوپر ہوتے تھے۔ ان بالوں کی برکت تھی کہ کبھی بھی مجھ پر دشمن حاوی نہ ہوا۔ یہ دو وجوہات تھیں، ایک تو سیف اللہ کا لقب، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی برکت، بال مبارک کی برکت۔ کہتے ہیں کہ ان دو باتوں کی وجہ سے مجھے کبھی بھی جو ہے وہ شکست نہیں ہوئی میدان جنگ کے اندر۔ اچھا جی، یہ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں تھے اور عمرے کے ارادے سے یہ مدینہ سے نکلے، حدیبیہ میں پہنچے، تو ایک موقع ایسا آیا تھا کہ میں بالکل کوئی رکاوٹ نہیں تھی بیچ میں، اور میں تھا، میری تلوار تھی، اور سامنے اللہ کے رسول تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ وہ نماز تھی جو صلاۃ الخسوف جس کا ذکر آیا تھا پہلے، صلاۃ الخسوف، صلاۃ الخوف، صلاۃ الخسوف نہیں، صلاۃ الخوف، یعنی کہ خوف کی نماز، یعنی کہ جس وقت دشمن کے آنے کا خوف ہو اس موقع پر یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی صلاۃ الخوف صحابہ کرام کو پڑھا رہے تھے، اور موقع بڑا زبردست تھا، میں چاہتا تو قتل کر دیتا، اور میں اس ارادے سے چل پڑا کہ میں ان کو قتل کر دوں، لیکن ان کو کسی طرح سے پتہ چل گیا، کیونکہ وہی آ گئی تھی اللہ کے رسول کے اوپر، تو کہتے ہیں ان کو پتہ چل گیا اور یہ وہاں سے ہٹ گئے۔ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہے، اور ان کی غیب سے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، غیبی مدد ان کے ساتھ ہے، کوئی طاقت ہے جو ان کے ساتھ لگی ہوئی۔ خالد بن ولید کہتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں خالد بن ولید کہ جب ہمارے مکے کے لوگوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، معاہدہ کر لیا، اور جنگ بندی ہو گئی، اور نجاشی وغیرہ نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، تو پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ اب تو عرب بھی ان کے سامنے جھک گئے، اور اجمیوں نے بھی ان کے کلمے کو قبول کر لیا، اور دور تک ان کی بات چلی گئی، اب یہاں رہنے میں مزہ نہیں ہے، مجھے مناسب یہ لگا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، میں مکہ چھوڑ دوں اور چلا جاؤں۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں چاہوں تو جو ہے حبشہ چلا جاؤں، اور چاہوں تو کہیں مصر وغیرہ نکل جاؤں، اور میں یہودی بن کر رہوں یا نصرانی بن کر رہوں، بہرحال یہ دین بھی چھوڑ دوں جس دین پر یہ تھے، کوئی نہ کوئی دوسرا دین اختیار کر لوں، لیکن اللہ کے رسول کا دین اختیار نہ کروں، کوئی دوسرا آسمانی مذہب ہے اس کو اختیار کر لوں اور یہاں سے چلا جاؤں۔ کہتے ہیں کہ اگلے سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2000 لوگوں کو ساتھ لے کر عمرے کی قضاء کی نیت سے جب آئے، تو یہ وہ موقع تھا کہ میں روپوش ہو گیا، غائب ہو گیا، میں کسی کو نہیں پتا تھا میں کہاں ہوں، اور میرے بھائی نے ولید بن ولید، اچھا ان کے باپ کا نام بھی ولید تھا اور ان کے بھائی کا نام بھی ولید تھا، خالد بن ولید، خالد ولید کے بیٹے، اور ان کے بھائی ولید بن ولید، ولید ولید کے بیٹے۔ اس زمانے میں عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ کبھی کبھی باپ کے نام پر بیٹے کا نام رکھ دیا کرتے تھے، تو ان کے بھائی تھے ولید بن ولید، یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے خط بھیجا اپنے بھائی کے، خالد بن ولید کے نام، اور انہوں نے خط کے اندر یہ ساری رودات لکھی کہ یہ مسلمان ہو کر کیونکہ مدینہ جا چکے تھے، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں خالد کیسا ہے، خالد کہاں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ خالد جیسا عقل مند آدمی، سوجھ بوجھ والا آدمی، اس کے اوپر اسلام کی حقانیت ابھی تک نہیں کھلی، ابھی تک اسلام کا جو ہے معاملہ، اسلام کا حق ہونا خالد کے اوپر ظاہر نہیں ہوا، حالانکہ یہ تو بڑا عقل مند اور بڑی سوجھ بوجھ والا اور بڑے تجربے والا آدمی ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھتے ہیں، غائبانہ میری فکر کرتے ہیں، بس یہ بات میرے دل کو لگ گئی، اور میرے دل میں طے کر لیا کہ بس اب تو اسلام قبول کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نکلا اور مکے پہنچا، پتہ نہیں کہاں تھے، جہاں سے بھی تھے، جہاں روپوش ہو گئے تھے وہاں سے نکلے اور مکے پہنچے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ضرور کسی نہ کسی کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے، کوئی ساتھ میں ہوگا، 1 سے 2 ہوں گے یا 2 سے 3 ہوں گے تو کم سے کم ذرا اور دل جو ہے کھل جائے گا، سفر بھی آسان ہو جائے گا، مدینے جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں
صفوان کے پاس جاؤں، امیہ کا بیٹا صفوان بن امیہ، اور اس سے جا کر کے کہوں کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے صفوان سے جا کر کے کہا کہ بھئی دیکھو، کہ تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے لوگ بھی ان سے دب گئے، عربی لوگ ان سے دب گئے، اور عجمیوں نے بھی ان کا عجم کے اندر بھی ان کا ڈنکا بج رہا ہے، اور عجم کے بادشاہوں نے بھی ان کا دین قبول کر لیا، اور ان کی دعوت جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے عرب سے باہر چلی گئی، تو کیوں نہ ہم بھی ان کا دین اسلام قبول کر لیں، اور ان کی فتح ہماری فتح، ان کی کامیابی ہماری کامیابی۔ تو کہتے ہیں کہ صفوان سے جب میں نے یہ باتیں کہیں تو صفوان نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ میں تو ان کا دین قبول نہیں کروں گا، اور صفوان نے ایک لفظ اور کہی بڑی سختی کے ساتھ، ایک بات اور کہی۔ صفوان نے کہا کہ اگر ساری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے محمد کا کلمہ پڑھ لیں اور میں اکیلا دنیا میں بچوں، میں تب بھی ان کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ صفوان بن امیہ نے یہ بات کہی۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ بدر کے اندر اس کے بھائی، اس کا باپ سب مارے گئے، اس لیے اس کو اس بات کا جو ہے اس بات کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ غمگین ہے، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہے۔ میں اس کے پاس سے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اکرامہ کے پاس گیا، ابو جہل کا بیٹا اکرامہ، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے جا کر کے یہ بات کہی جو بات میں نے صفوان سے کہی تھی، ہو بہو وہی بات کہی۔ تو اکرامہ نے بھی پلٹ کر ہو بہو وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا، کیا کہ اگر ساری دنیا کے تمام انسان ان کا کلمہ پڑھ لیں گے ہم تب بھی ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں میں بڑا مایوس ہوا۔ پھر میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ عثمان بن طلحہ جو ہے وہ، اچھا عثمان بن طلحہ کی بات کرنے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ دیکھیں صفوان نے بھی اسلام قبول کیا اور اکرامہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور خالد رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام قبول کر ہی لیا، عمر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، عمر ابن العاص، عاص کے بیٹے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ان کے جتنے بھی باپ تھے، اکرامہ کا باپ ابو جہل، اور خالد کا باپ ولید، اور صفوان کا باپ امیہ، یہ سارے کے سارے کٹر دشمن تھے اللہ کے رسول کے۔ اور ان کی اگلی نسل، دوسری نسل، یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے چچاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تلواروں کے زد میں آتے ہوئے دیکھا، ان کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے دیکھا، ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، دشمنی میں اندھے نہیں ہوئے۔ یہ دین اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کھلا معجزہ ہے، کھلا۔ ایسا نہیں ہوا کہ صفوان اور اکرمہ اور خالد اور ان کی پانچویں اور چھٹی نسل میں کہیں آگے جا کر کے کچھ لوگوں نے دین اسلام قبول کیا ہو، نہیں، پہلی ہی نسل نے اسلام قبول کر لیا۔ کہاں ہوتا ہے دنیا میں ایسا؟ بتائیں، لوگ دشمنی میں اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے۔ یہ اسلام کی حقانیت ہی تو ہے۔ کس تلوار نے ان کو مسلمان کیا بتاؤ؟ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، سردار کے بیٹے تھے، مر جاتے، لیکن دین اسلام قبول نہ کرتے۔ لیکن ان لوگوں نے بھی دین اسلام قبول کیا، جنہوں نے اپنے باپ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود ان کا یہ حال تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں عثمان بن طلحہ کے پاس جانے کا ارادہ کرنے لگا، میں نے سوچا کہ اس سے بات کروں، پھر ذہن میں آیا کہ اس نے بھی اگر یہی جواب دے دیا تو کیا ہوگا۔ کہنے لگے چلو دیکھتا ہوں کیا جواب دیتا ہے، بات تو کروں میں۔ تو کہتے ہیں میں نے عثمان بن طلحہ کے پاس جا کر کے اس سے یہ بات کہی، اور میں نے اس سے کہا کہ دین اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اس نے میری بات کو قبول کر لیا، کہنے لگا ٹھیک ہے قبول کرتے ہیں، چلتے کلمہ پڑھتے ہیں، اور مکہ سے 1 میل کے، مکہ سے تھوڑی دور ایک فاصلے پر جا کر کے ہم دونوں ملیں گے، الگ الگ نکلیں گے یہاں سے باہر۔ اگر میں پہلے پہنچ جاؤں تو میں تمہارا انتظار کروں گا، اور اگر تم پہلے پہنچ جاؤ تو تم میرا انتظار کر لینا۔ کہتے ہیں ہم دونوں اسی طریقے سے نکلے، باہر جا کر کے ہم نے ملاقات کی۔ مدینہ کے باہر پہنچے ہی تھے کہ عمر ابن العاص، ان پر ہماری نظر پڑی، وہ بھی دین اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ تینوں مل کر جو ہے مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں مدینہ میں داخل ہوا، میرے بھائی ولید بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے، مجھے دوڑتے ہوئے دکھ گئے، اور آ کر کے مجھ سے کہنے لگے خالد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے آنے کی خبر ہو گئی اور تمہارا انتظار کرنا، جلدی چلو۔ کہتے ہیں ہم بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عثمان بن طلحہ، عمر ابن العاص اور خالد بن ولید، ہم تینوں نے ایک ایک کر کے دین اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کرنے کی بات آئی، بیعت کرنے کی بات آئی، تو کہتے ہیں میری نظریں جھک گئیں، میرا سر نیچے ہو گیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میری وجہ سے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو بہت تکلیف پہنچی ہے، عہد اور یہ سب چیزیں یاد آ گئی تھیں۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں دین اسلام قبول کر لوں تو جتنی بھی باتیں میری وجہ سے ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد زمانہ جاہلیت کی جتنی چیزیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے، ان سب کو صاف کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے پھر کلمہ پڑھ لیا، میں بھی دین اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اچھا جی، ان کے بڑے زبردست کارنامے ہیں دین اسلام قبول کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑے کارنامے لیے، بڑی ان کی خدمات ہیں، بڑے اونچے اونچے ان کے درجات ہیں۔ خالد بن ولید کے پہلے سپہ سالار کی حیثیت سے کام کرتے رہے، بعد میں ان کو جب معزول کیا گیا تو چاہتے، سپہ سالار کی حیثیت سے ایک عرصے تک کام کر رہے تھے، تو چاہتے کہ جب مجھے معزول کیا گیا تو اپنی پارٹی الگ کر لیتے، صحابہ کے اندر پھوٹ ڈال سکتے تھے اور صحابہ کرام ان کے نام پر الگ ہو بھی جاتے، لیکن اس بات کو پسند نہیں کیا۔
بالکل پسند نہیں کیا، فوراً جو ہے جس طریقے سے کام کرتے رہے ویسے ہی کام کرتے رہے، پہلے سپہ سالار کی حیثیت سے اور بعد میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے، لیکن بڑی بڑی فتوحات سے انہوں نے دین اسلام کو جو ہے نوازا ہے، اور بڑے ان کے جو ہے احسانات ہیں مسلمانوں پر کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور دور کے علاقوں کو فتح کیا، لیکن جب موت آئی تو بستر کے اوپر موت آئی۔ ان کی زندگی اور ان کی جو موت ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے دوستوں۔ ہم لوگ بہت یعنی کہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کن باتوں کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہے، جن کی وجہ سے آج ہم جہاد جیسی عظیم چیز کا نام لینے تک کو تیار نہیں ہے۔ آج تو جہاد کو دہشت گردی ثابت کرنے میں پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے باطل نے، میڈیا سارا ان کے ساتھ ہے، لیکن جن لوگوں نے ہماری سیرت کی کلاسز دیکھی شروع سے آخر تک دیکھ رہے ہیں، بدر کے موقع پر میں نے اچھی طریقے سے وضاحت کی تھی کہ دہشت گردی کتنی خطرناک چیز ہے اور جہاد کتنی عظیم چیز ہے، اور دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہاد دین اسلام کا ایک بہت اہم فریضہ ہے، اس کے بغیر دین اسلام کا تصور نہیں ہے۔ آج اگر باطل طاقتیں ہم سے یہ کہتی ہیں کہ اسلام کو پیوریفائی کر کے ہمارے سامنے رکھو اور ایسا اسلام کا ورژن ہمارے سامنے رکھو جو جہاد فری ہو، جس میں جہاد نہ ہو، یہ بات قبول نہیں کی جائے گی، یہ بات ہرگز مانی نہیں جائے گی۔ یہ بات قیامت کی صبح تک کہی جائے گی کہ دین اسلام اپنی تمام تر وجوہات کے ساتھ، تمام تر چیزوں کے ساتھ، تمام تر ارکان کے ساتھ انشاءاللہ جیسے آج تک چلا آیا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسے ہی باقی رہے گا۔ کسی کو تکلیف ہو تو پھر ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ باطل طاقتوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت نہیں اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ پروردگار جو کہا گیا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالد بن ولید کے تعلق سے بات ہو گئی، اب انشاءاللہ غزوہ موطا کا تذکرہ آئے گا، اور اس میں خالد بن ولید نے کس طریقے سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، کس طریقے سے فتح دلائی، انشاءاللہ اس کا بھی وضاحت کے ساتھ ذکر کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔